بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں محرم الحرام کی عظمت و اہمیت کے بارے میں۔ اسلامی تقویم اور سن ہجری میں محرم الحرام کو بنیادی عظمت و اہمیت حاصل ہے۔ اسلام میں جن مہینوں کو عظمت و حرمت اور عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ان میں محرم الحرام ایک عظیم مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جو تقویم اسلامی اور سن ہجری کا نقطۂ آغاز ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ انسانی تاریخ کے آغاز اور خود آسمان و زمین کی تخلیق سے قبل اللہ تعالیٰ کے طے کردہ نظام کے مطابق ایک سال میں 12 مہینے ہی ہوا کرتے تھے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں کہ اسلام کی آمد سے قبل عہد جاہلیت کے عربی کفار مکہ بھی ان کی حرمت اور احترام کے قائل تھے، چنانچہ وہ اپنی جاری جنگوں کو بھی ان مہینوں میں موقوف کر دیا کرتے تھے۔ قرآن پاک نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ان 4 مقدس مہینوں کے اندر محرم الحرام کا مہینہ بھی شامل ہے، اور حسن اتفاق سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہی محرم الحرام کہلاتا ہے۔ تاریخ انسانی کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات بھی ابھر کر سامنے آتی ہے کہ اسلام سے قبل اس مہینے کے اندر بہت سارے اہم واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں نے اس مہینے میں پائے جانے والے جن واقعات کو محفوظ کیا ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح کے بعد جودی نامی پہاڑ کے قریب آ کر ٹھہری، یوسف علیہ السلام کو اس مہینے میں قید سے رہائی حاصل ہوئی، حضرت ایوب علیہ السلام کو طویل بیماری کے بعد شفا نصیب ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون سے اس طرح نجات ملی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون سمیت اس کی فوجوں کو بحیر قلزم میں غرق کر دیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ مندرجہ بالا تمام واقعات کا تعلق دین اسلام کی آمد سے قبل سے ہے، اور تاریخی کتابوں سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ تمام واقعات محرم الحرام کی 10ویں تاریخ، جسے عاشوراء یا عاشورۂ محرم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، کو پیش آئے تھے۔ اسلام کے آمد کے بعد بھی بعض اہم واقعات محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو پیش آئے، جن میں سے بعض مندرجہ ذیل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اسی روز یعنی 10 محرم الحرام کو اہل مکہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے، جبکہ اس مہینے کے آغاز میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ تو 28 ذی الحجہ کو ہوا تھا، لیکن شہادت 1 محرم الحرام کو ہوئی۔ 10 محرم الحرام کی تاریخ وہ ہے جس میں نواسۂ رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ قیامت کا وقوع بھی 10 محرم الحرام اور جمعہ کے دن ہوگا۔ عاشوراء محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا نام ہے، اور محرم الحرام کے پورے مہینے میں جو تقدیس آئی ہے وہ اس تاریخ اور اس دن کی وجہ سے ہے، اور اسے مقدس جانتے ہوئے گزشتہ آسمانی مذاہب سے تعلق رکھنے والی قومیں بطور شکرانہ اس کا روزہ رکھتی رہی ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے شریعت اسلامیہ میں بھی بطور فرض عاشوراء کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بعد عاشوراء کے روزے کی فرضیت تو منسوخ ہو گئی، لیکن عاشوراء کے دن کی تقدیس برقرار ہے، چنانچہ یہ فرما دیا گیا کہ اب جس کا دل چاہے اس دن کا روزہ رکھے، اور جس کا دل چاہے اسے ترک کر دے۔ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات لائی گئی کہ مدینہ منورہ کے یہودی عاشوراء محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے،
جب ان یہودیوں سے اس روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ ہمیں فرعون سے نجات اسی دن حاصل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کے شکرانے کے طور پر ہم اس دن کا روزہ رکھا کرتے ہیں۔ دین اسلام چونکہ ایک مستقل مذہب ہے اور اس مذہب نے اپنے سے پہلے کے مذاہب کے چند باتوں کو بھی اپنے اندر سموتے ہوئے ان مذاہب کو منسوخ کر دیا ہے، ان کے ماننے والوں کی مخالفت کا حکم دیا ہے تاکہ ان مذاہب سے یہ مذہب ممیز و ممتاز ہو جائے۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آئندہ سال 10 محرم الحرام کے روزے کے ساتھ میں 9 محرم الحرام کا روزہ بھی اگر اس دنیا میں رہا تو ضرور رکھوں گا۔ چنانچہ اس ارشاد مبارک کی روشنی میں علماء اکرام یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ صرف 10 محرم الحرام کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ بھی ملا لیا جائے، یعنی محرم الحرام کے 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھے یا 10 اور 11 تاریخ کا روزہ رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے حوالے سے ارشاد فرما دیا، جو شخص عاشوراء کا روزہ رکھے، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ علماء اکرام نے گناہوں کی معافی کے حوالے سے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ ان سے مراد اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں ہیں۔ بڑے بڑے گناہ تو خود قرآن و حدیث کی تصریح کے مطابق بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو جاتے۔ جہاں تک اللہ کے بندوں کے حقوق غصب کرنے کا تعلق ہے، وہ صاحب حق کے معاف کیے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ بعض روایت میں اس دن کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اہل خانہ پر عام دنوں کے مقابلے میں بہتر کھانے اپنی استطاعت کے مطابق کا انتظام کرے تو اللہ تعالیٰ پورا 1 سال کے اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ مندرجہ بالا 2 باتیں اس اعتبار سے اہمیت کی حامل ہے کہ ان کا ذکر اور عمل قرون اولیٰ میں بھی ثابت ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے تاریخ اسلام کے 2 اہم ترین واقعے یہ ہیں۔ یکم محرم الحرام کو امیر المومنین خلیفہ راشد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ سیدنا عمر بن خطاب تاریخ اسلام کی وہ مایہ شخصیت ہے کہ جن کے اسلام قبول کرنے کے لیے اور اسلام کو تقویت پہنچانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ تاریخ اسلام کا دوسرا اہم ترین واقعہ 10 محرم الحرام کو سیدنا حضرت حسین ابن علی کی شہادت کا ہے۔ یہ ایک ایسا اندوہناک سانحہ ہے کہ رہتی دنیا تک اس کی کسک ٹیس ہر مومن کے دل میں ہر اس موقع پر اٹھتے رہے گی جب جب یہ واقعہ اس کے ذہن میں تازہ ہوتا رہے گا۔ تاریخی روایات کے مطابق سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ 4 ہجری میں شعبان کی 5 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد چھٹایا، ان کے منہ کو اپنی بابرکت زبان سے تر فرما دیا، دعائیں دی اور حسین نام رکھا۔ آپ نے کم و بیش روایات کے مختلف ہونے کی وجہ سے حیات نبوی کے کئی سال دیکھے۔ یہ ان کی صحابیت کی ایک مضبوط دلیل اور علامت ہے۔ آپ کا جسم پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے مشابہ تھا۔ آپ اپنے بھائی کے ساتھ بچپن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر سوار ہو کر کھیلا کرتے تھے اور ان سے محبت کا اظہار فرماتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں حسن و حسین دنیا میں میرے پھول ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک حدیث کی کتابوں میں جگمگاتا ہوا ہمیں ملتا ہے، اور حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید نے اقتدار سنبھال لیا تھا اور مسلمانوں سے اپنی خلافت کے حق میں خود اور اپنے کارندوں کے ذریعے بیعت لینا شروع کر دی تھی۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے بھی مطالبہ کیا گیا، لیکن چونکہ یزید کی بیعت خلافت نہیں بلکہ ملوکیت تھی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت سے سختی سے انکار فرما دیا۔
تاریخی روایات کے مطابق بیعت نہ کرنے والے صحابہ سے یزید کے کارندوں نے بدسلوکی کا مظاہرہ کیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ یزید کے ظلم سے عوام الناس کو بچانے اور دین کی سربلندی کی غرض سے کربلا کی طرف آئے تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ان حالات کے اندر کربلا پہنچے جہاں ان کے قافلے کو روکا گیا اور ان سے یزید کی بیعت حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، جسے آپ نے منظور نہیں فرمایا۔ 9 محرم الحرام کو آپ کا پانی بھی بند کر دیا گیا اور بالآخر اس معرکے میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے حقائق حق کی خاطر اور جرت و شجاعت کی بے مثال تاریخ رقم کر کے اپنی جان افری کے سپرد فرما دی۔ پیارے دوستو، مزید اسلامک واقعات اور قصص الانبیاء کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔